السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ماہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہیز کارنر۔ آج ہم مشرق وسطیٰ کے تاریخی، خوبصورت اور دنیا کے مظلوم ترین ملک فلسطین کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ ملک عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج ہم آپ سے فلسطین کی تاریخ، ظلم کی داستان اور دلچسپ حقائق آپ سے شیئر کریں گے، جو یقیناً آپ کی دلچسپی اور معلومات میں اضافے کا سبب ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، فلسطین مشرق وسطیٰ پر واقع ایک اسلامی ریاست ہے جس کا کل رقبہ 6020 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کا 163ویں نمبر پر آنے والا چھوٹا ملک ہے۔ فلسطین کے 80% رقبے پر اسرائیل ناجائز طور پر قابض ہو چکا ہے، جس کے نتیجہ میں فلسطین کے اندر ہی ایک اور قابض یہودی ریاست اسرائیل کا وجود قائم ہو چکا ہے۔ فلسطین کے 3.5% رقبے پر پانی ہے۔ فلسطین کا دارالحکومت بیت المقدس ہے، جسے اسرائیل یروشلم قرار دیتا ہے اور اپنا دارالحکومت بھی مانتا ہے۔ فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ ہے۔ محل وقوع کے اعتبار سے فلسطین کی سرحدیں موجودہ اسرائیل، مغربی اردن، جنوبی شام، مغربی لبنان اور مشرقی بحیرہ روم سے ملتی ہیں۔ فلسطین تاریخی اعتبار سے صدیوں پر محیط سلطنت ہے۔ اس سلطنت پر گزرے وقتوں میں مصریوں، یونانیوں، اسرائیلیوں، آسودیوں، عربوں، بزنطینیوں، رومن اور اہل فارس کے جنگجو قابض رہے۔ سن 638 تا 640 کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد حکومت میں مسلمانوں نے اس ملک پر مکمل قبضہ پا لیا تھا۔ سن 1095 میں اہل یورپ نے بیت المقدس مسلمانوں سے آزاد کروانے کی کوشش شروع کی اور اگلے ہی سال صلیبی جنگ کا آغاز کر دیا۔ سن 1291 کے دوران صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا۔ 1516 میں عثمانی ترکوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا، جنہوں نے پہلی جنگ عظیم تک اس ملک میں حکمرانی کی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے پہلی فوجی حکومت قائم کی، جس کے بعد اس سرزمین پر یہودیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا، جنہوں نے عربوں سے زمینیں خرید کر اپنے قدم جمانا شروع کیے۔ 1933 میں جرمنی کے صدر ہٹلر نے یہودیوں کا قتل عام شروع کروا دیا، جس کے نتیجے میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی کا سلسلہ تیزی سے جاری رہا، جس کے بعد عربوں اور یہودیوں کے درمیان لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ 1936 میں یہودیوں نے فلسطین کو انگریزوں اور عربوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی، جس میں یہ بات بھی طے کی گئی کہ بیت المقدس اور دیگر مقدس مقامات کو آزاد رکھا جائے گا، لیکن عربوں نے اس تقسیم کو قبول نہ کیا۔ 1947 میں اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا، جس نے فلسطین کی تقسیم کی منظوری دے دی اور برطانیہ نے اپنا قبضہ ختم کر دیا۔ 15 مئی 1948 میں فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ عربوں نے اس تقسیم کو قبول نہ کیا اور عربوں اور اسرائیلیوں میں اس جنگ کا آغاز ہوا، اور یوں اسرائیل اور عربوں کے درمیان 3 جنگیں لڑی گئیں، جس میں عربوں کو شکست ہوئی اور فلسطین نے اپنی ہر جنگ کی فتح پر کسی نہ کسی عرب ممالک کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا، اور یوں فلسطین پر قبضے کے بعد اسرائیل رقبے کے لحاظ سے بڑھتا گیا اور فلسطین سمٹ کر چھوٹا ہو گیا۔ اس وقت اسرائیل نے فلسطین کے لگ بھگ 80% حصے پر قبضہ جمایا ہوا ہے۔ اسرائیل کے قانون رائٹ آف ریٹرن کے مطابق کوئی بھی شخص دنیا میں خود کو یہودی ثابت کرے تو اسے اسرائیل کا فری ویزا اور شہریت دی جائے گی۔ اسرائیل کا سب سے بڑا سپورٹر امریکہ ہے، جو سالانہ لگ بھگ $3 ملین امداد فراہم کرتا ہے۔ 1993 سے 2014 تک مقبوضہ فلسطین میں 3 لاکھ یہودیوں کو آباد کیا گیا، 15,000 سے زائد فلسطینی عمارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا اور 10,000 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ 70 لاکھ سے زائد فلسطینی اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملکوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ فلسطین دوسرے ممالک میں پناہ لینے والے مہاجرین کی بدولت دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔
اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ کی سب سے بڑی وجہ بیت المقدس ہے، کیونکہ دونوں ممالک اسے اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں اور دونوں ہی ممالک اسے اپنے لیے مقدس جگہ مانتے ہوئے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بیت المقدس کی 70% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یہ جگہ مسلمانوں کے لیے اس لیے مقدس ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اسرائیلی اس جگہ کو اس لیے مقدس مانتے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ سے اٹھایا گیا تھا اور ان کا نزول بھی اسی جگہ پر ہوگا، جبکہ یہودیوں کی دیوار گریہ بھی اسی مقام پر ہے اور یہودیوں کے مسیحا کا نزول بھی اسی مقام پر ہوگا، جس وجہ سے یہ جگہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس شہر اور مقام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس وقت فلسطین کی مکمل آبادی 51,59,076 نفوس پر مشتمل ہے اور فلسطین اپنی آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 121ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ ملک میں آبادی کی کثافت 731 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔ فلسطین 93% آبادی مسلمان ہے، جبکہ 7% لوگ عیسائی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ بیت المقدس کیونکہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام ہے، اسی لیے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال یہاں عقیدت اور سیر و سیاحت کے لیے آتے ہیں۔ ملک میں جنگی حالات کے باوجود 2010 میں 40 لاکھ غیر ملکیوں نے وزٹ کیا تھا۔ اسی لیے فلسطین کی معیشت میں سیاحت کے شعبے کو درجہ اول دیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پر ملک سے نکلنے والے قیمتی پتھر ہیں، جن میں سرخ، گرے اور سنہری رنگ کے پتھر شامل ہیں، جنہیں اسرائیل، اردن اور شمالی امریکہ کو ایکسپورٹ کر کے آمدنی میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ زرع اجناس میں زیتون ملک کی اہم پیداوار ہے۔ ملک کے 45% رقبے پر زیتون کی فصل اگائی جاتی ہے۔ فلسطین کی کل جی ڈی پی $16.30 بلین ہے، جبکہ فی کس جی ڈی پی $3.199 ہے۔ فلسطین میں استعمال ہونے والی کرنسی میں یپشن پاؤنڈ، جس کی پاکستان میں قیمت 10.21 پاکستانی روپے ہیں، دوسری کرنسی نیو شیکل ہے، جس کی پاکستان میں قیمت 48.66 روپے ہے، اور تیسری کرنسی جو فلسطین میں استعمال کی جاتی ہے جورڈین دینار ہے، جو اس وقت پاکستان میں 225.97 روپے کے برابر ہے۔ فلسطین میں 3 بار کرسمس کا تہوار منایا جاتا ہے۔ مغربی روایات کے پیش نظر 25 دسمبر، یونانی اعتبار سے 6 جنوری اور ارمینیا کی روایات کے مطابق 8 جنوری کو کرسمس منایا جاتا ہے۔ اگر ملک میں تعلیم کی بات کی جائے تو آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اتنے برے جنگی حالات کے باوجود فلسطین کا ہر شہری پڑھا لکھا ہے۔ ملک میں شرح خواندگی 97% ہے۔ ملک میں موسم مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ ساحلی علاقوں کے نسبت پہاڑی علاقوں میں سردی زیادہ ہوتی ہے۔ بحیرہ مردار کے قریب آب و ہوا خشک اور گرم ہوتی ہے۔ ملک میں بارش کی شرح بہت کم ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 سیلسیس تک ہوتا ہے۔ فلسطین رہائش کے اعتبار سے پاکستان سمیت کئی دیگر ملکوں کی نسبت بہتر تصور کیا جاتا ہے، جو دنیا میں رہن سہن کے اعتبار سے 114ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے، جبکہ پاکستان 147ویں نمبر پر شمار کیا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے لوویسٹ کوین ڈیڈ سی بھی فلسطین کا حصہ ہے۔ فلسطین کا سب سے مشہور اور زیادہ پسند کیے جانے والا کھیل فٹ بال ہے۔ فلسطین کی فٹ بال ٹیم انٹرنیشنل کھیل میں بھی حصہ لیتی ہے۔ فلسطین کے 97% گھروں میں ایک موبائل فون ضرور ہوتا ہے۔ ملک میں 80% سے زائد لوگ انٹرنیٹ تک رسائی رکھتے ہیں۔ فلسطین میں جنگلی پرندوں اور جانوروں کی بہت سی اقسام پائی جاتی ہیں۔ ملک میں ہر سال ایک درخت فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں انگوروں کی مختلف اقسام رکھی جاتی ہیں۔ فلسطین کا قومی جانور ماؤنٹین کوزیلا ہے، جبکہ قومی پرندہ فلسطینی سن برڈ ہے۔ ملک میں گاڑیاں دائیں ہاتھ چلائی جاتی ہیں۔ فلسطین کا کالنگ کوڈ +970 جبکہ ڈومین نیم .ps ہے۔ ٹائم کے لحاظ سے فلسطین پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ ناظرین، یہ تھی فلسطین سے متعلق ایک خوبصورت، دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو۔
جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔ For more, subscribe our channel and press the bell icon to get the notifications.